لوگ کہتے کہ پسند کی شادی میں کیا حرج ہے، پسند کی شادی میں کیا حرج ہے؟ نہیں حرج ہے۔ اگر یہ پسند کی شادی حرام رابطوں سے وجود میں آئے گی، حرام کاموں سے وجود میں آئے گی، تو اس میں برکت نہیں آئے گی، اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ ہمارے نبی نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے والے پر لعنت کی ہے، ہمارے نبی نے غیر محرم مردوں کو دیکھنے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ ایک دوست آئے، کہنے لگے جی خط لکھا، خود بھی آئے، خط دیا، میں نے اس میں پڑھا، کہنے لگے کہ جی وہ ایک لڑکی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ماں باپ مان نہیں رہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ مان جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو وہ کیوں پسند آ گئی ہے، آپ نے دیکھی ہے کیا؟ کہاں دیکھی تو ہے۔ تو میں نے کہا دیکھنا جائز ہے؟ کہنے لگی دیکھنا تو جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اب بھی دل جو اٹکا ہوا ہے رابطہ بھی ہے؟ کہا رابطہ بھی ہے۔ میں نے کہا رابطہ جائز ہے؟ کہا نہیں۔ اس کی آواز کا سننا جائز ہے؟ کہا نہیں۔ اس کی طرف غیر محرم لڑکی کی طرف دل کا کھنچنا یہ جائز ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کی بہن کی طرف کسی کا دل کھنچے، آپ کی بہن سے کوئی چپکے باتیں کرتا ہو، آپ کی بیٹی سے کوئی چپکے باتیں کرے، آپ کی ماں سے کوئی چپکے باتیں کرے، آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا آدمی ملے کہ جو آپ کی ماں کو چپکے میسیجز کرتا ہو، آپ کی بہن کو چپکے میسیجز کرتا ہو اور آپ کے سامنے آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ کہ جان سے مار دوں گا۔ میں نے کہا اگر آپ کی بہن کے لیے میرے پاس کوئی آئے کہ مجھے اس کی بہن اچھی لگ گئی ہے اور میرا اس کی بہن سے رابطہ ہے، آپ مجھے وظیفہ بتائیں کہ اس کی ماں اس کے باپ کا دل نرم ہو جائے اور یہ مجھ سے رشتہ کر لیں، آپ اس کو گوارا کر لیں گے؟ میں اس کو وظیفہ بتاؤں نہ بتاؤں؟ لیکن اس سے میرا دل قبول نہیں کرے گا۔ کہنے لگے پہلے تو کسی نے ایسے نہیں کہا، میں تو کئیوں کے پاس گیا ہوں، سب نے مجھے وظیفے بتائے، ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوا تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آخر میں نے چند باتیں اس کو اور کہیں۔ میں نے کہا پہلی بات، آپ کو یہ جرت کیوں ہوئی کہ آپ ایک حرام کاری کے لیے مجھے سہولت کار بنانے آئے؟ دوسری بات، جس رشتے کی بنیاد میں آپ حرام ڈال رہے ہیں، اس رشتے کی دیوار کب تک کھڑی ہوگی؟ جس دیوار کی بنیادوں میں کپاس ڈالی جائے، کپاس، یہ دیوار کھڑی رہی؟ اگلی بات جو میں نے ان سے کہی وہ یہ کہ میں نے کہا جس لڑکی کا آپ سے رابطہ ہے، آپ کا اس سے رابطہ ہے جو کہ ناجائز ہے، آپ اس سے شادی کر لیں گے، اس کے نطفے سے بچے بنیں گے، اس لڑکی کے نطفے سے اور آپ کے نطفے سے بچے بنیں گے۔ یہ جو بچے بنیں گے اس لڑکی کے نطفے سے جو بیٹی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، کیا وہ رابعہ بصریہ ہوگی؟ کیا وہ رابعہ بصریہ ہوگی؟ جو لڑکی بے دھڑک آپ کو کالیں کرتی ہے، آپ اس کو کالیں کرتے ہیں، وہ آپ کو میسیجز کرتی ہے، آپ اس کو میسیجز کرتے ہیں، اس کے نطفے سے رابعہ بصریہ پیدا ہوگی؟ تو آپ تو اپنی نسل پہ ظلم کریں گے اگر ایسی بے حیا لڑکی سے رشتہ کریں گے۔ ایسی بے حیا لڑکی کا رشتہ آپ نے کر بھی لیا، آپ کو مل بھی گیا، تو بھی آپ کی اولاد تو پھر ایسی بنے گی نا جیسی آپ کی بیوی ہوگی۔ جب آج ان آنے والے بچوں کی ہونے والی ماں آپ سے رابطے میں ہے تو آپ یاد رکھیں اس سے ہونے والی اولادیں بھی کسی سے رابطے میں رہیں گی۔ اس لیے کہ جب پھول بوئے جاتے ہیں تو پھول اگتے ہیں اور کانٹے بوئے جاتے ہیں تو کانٹے اگتے ہیں۔ بے غیرت انسانوں کے نطفوں سے حیا دار اولادیں پیدا نہیں ہوتی، بے حیا عورتوں کے نطفے سے حیا دار بچیاں پیدا نہیں ہوتی، بے حیاؤں سے بے حیا پیدا ہوں گے، بے شرموں سے بے شرم پیدا ہوں گے اور نیکوں کے نطفے سے نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن اصولی بات یہی ہے۔